بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت از روئے صحابہ اور و اجماع امت، آج آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اس طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت محمدیہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن اور حدیث بطور دلیل ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع یا امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر دلیل ہے۔ آئیے پہلے اجماع کی حقیقت اور اہمیت دیکھتے ہیں اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع اور امت کا اجماع دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار انعامات دیے ہیں، ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے، اگر کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں تو اس مسئلے پر عمل کرنا اسی طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح قرآن اور حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو اس دنیا میں نہیں آنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ کے یہاں بھی ایسی ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد آدم یعنی بڑی جماعت کو لازم پکڑو، بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ان امتی لن تجتمع ولا ضلالہ، یعنی میری امت کی اکثریت جو ہے وہ کسی بھی گمراہی پر، کسی بھی ضلالت کی چیز پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد آدم یعنی بڑی جماعت جو ہے، جس چیز کو بڑی جماعت فالو کر رہی ہو، مان رہی ہو، اس کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اصل کتابوں میں اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع رکھا گیا ہے، اور جس مسئلے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو جائے تو وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ مؤکد اور سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں ہے، کیونکہ ایسے مواقع یعنی اصول کی کتابوں میں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسلامی تاریخ میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک بڑی جماعت نے اس کے دعوے نبوت کو تسلیم بھی کیا۔ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسیلمہ کذاب کے دعوے کے بارے میں پوچھا
تو ایلچی نے کہا کہ میں مسیلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں. جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اس مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا. تو میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے الفاظ اور ترجمے ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کا خط پڑھا، اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا کہ دونوں مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. ان دونوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا، یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا. تو میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا. یہ واقعہ درج ذیل روایت ہے. حدیث نمبر ابو داود کی حدیث نمبر 2762 ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت و دشمنی نہیں. میں قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمہ پر ایمان لے آئے ہیں. یہ سن کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا اور ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا اور ابن نواحہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. آج تو ایلچی نہیں ہے. پھر انہوں نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے بازار میں اس کی گردن مار دی. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے، وہ مرا پڑا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جس میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا. لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر مسیلمہ کذاب اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا. مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ سے صرف اس کا دعوی نبوت تھا، کیونکہ ابن خلود کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی دوسری گھناؤنی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے. میرے عزیز ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے. حوالہ نمبر 2 امام غزالی نے لکھا ہے کہ بے شک امت نے باجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے. اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ ختم نبوت پر امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب یعنی قرآن ناطق ہے. احادیث نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے. روح المعانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 39 کے اندر یہ چیز لکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، قاضی ایاز رحمہ اللہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے وقت کے علماء جو تابعین میں سے تھے ان کے فتوے سے ان کو قتل کروا دیا.
قاضی صاحب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اور بہت سے خلفاء شیاطین نے جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اور اس زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا ہے، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع امت کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم قرآن پاک کی 99 آیات سے ثابت ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 99 آیات سے ثابت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت 210 سے زائد حدیث سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کبھی اس آیت کے اندر غور کیا؟ اگر ہم غور کرتے تو یقیناً یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جو آیتیں، جو صحیفے، جو کتابیں نازل ہوئیں، چنانچہ 128 صحیفے، 3 بڑی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، کیا اللہ رب العزت نے ان کتابوں کے اندر بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً اس کے اندر یہ چیز نہیں بیان کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی اتباع کرنے والے کامیاب ہوں گے، لیکن جب قرآن آیا تو اللہ نے اعلان فرمایا اور قرآن کی زبان میں اعلان فرمایا، جو رہتی دنیا تک وہ آیت باقی رہے گی اور قیامت کے قریب اٹھائی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کے اندر اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس نبی پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی نبوت کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ میرے عزیز، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں سے ہم سب کو بھی آب کوثر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب